بھروسہ کرتے ہیں تو آپ جی کا ان کی محبتیں ہیں جی لوگوں کی. یہ کیسز آتے ہیں. ثنا بیوی ہمارے ساتھ ہیں اور ثنا جو ہے 35 ایئر اولڈ ہے. ان کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا یہ ثنا کی زبانی سنتے. جی ثنا. جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ نا یعنی کہ مزاج ہی نہیں ملا. حالانکہ لو میرج تھی ہم دونوں کی. کتنا عرصہ لو میرج رہی آپ کی؟ کافی عرصہ. اور جب ہم دونوں کی شادی ہو گئی تو اس پر میرا مزاج نہیں ملا نا, تو آپس میں ہم دونوں کی نا یعنی کہ لڑائی رہنی شروع ہو گئی. اور اس وجہ سے نا میں ڈپریشن میں تھی. اور بجائے اس کے کہ وہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا, وہ مجھے اپنے پیر صاحب کے پاس لے گیا. اور جب میں پیر صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے بجائے مجھے یعنی کہ ٹھیک کرنے کے چھریاں گرم کر کر کے نا میرے جسم پہ لگاتا رہا. کیا چھریاں گرم کر کے, یہ دیکھیں, یہ کلوز لے لیں. یہ دیکھیں, یہ سائڈوں پہ یہ سارے اس نے چھریاں لگائی ہوئی ہیں. آپ ہاتھ دکھائیں اپنا دوبارہ مجھے. یہ چھریاں لگائی ہیں پیر صاحب نے ہاں آپ کو؟ جی. کیوں؟ اور کیا اس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی کے اندر 80 جن ہیں جو میں نے نکالنے ہیں اور اس طریقے سے نکالنے ہیں چھریاں لگا کے. پھر وہ چھریاں گرم کر کر کے مجھے لگاتا رہا. میں خوب چیختی رہی لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ یہ نہیں چیختی, اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ چیخ رہی ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال پھر یہ ہوا کہ اس چیز سے نا میں زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی. ظاہر ہے مطلب آپ تو ڈپریشن میں گئی ہیں, لوگ خودکشی کر لیں. مطلب ایک عورت کے جسم کو اس طرح داغنا تو بہت بڑا گناہ ہے. مطلب کسی کے بھی جسم کو, کیا عورت کیا, لیکن یہ اور آپ کی پوری ٹانگوں پہ بھی اس نے اور کہاں کیا؟ یہ ٹانگیں اتنی جلائی تھی ہاں. اور یہ ہاتھ جلائے. تو یہ ایک دفعہ میں کیا یا ایک دفعہ میں اس نے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے اتنی کی چھریاں مجھے لگائی تھی گرم کر کے. ایک ہی دن میں؟ ایک ہی دن میں. اور یہی کہتا تھا کہ اس کی میں جین نکال لوں, یہ نکال لوں. بہرحال میں تو چیختی رہی, چلاتی بھی رہی کہ میں آپ وہاں سے بھاگی نہیں؟ نہیں, ان لوگوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا, میرے ہسبینڈ نے بھی پکڑا ہوا تھا. اس کے بقول کے 5-6 بندے اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے جب اس کو وہ چھریاں لگاتا تھا گرم کر کے. اور اس کو وہاں سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہاں سے بھاگتی ہے کیسے. 5-6 بندے اس کو پکڑ رہے, اس کی ٹانگیں پکڑ رہے, اس کے ہاتھ پکڑ رہے, اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اللہ, میری بہن تم نے برداشت کیسے کیا ہے یہ؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے بہت کہا, لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ نہیں بول رہی, اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہیں اور ہم ایسے نکالیں گے. تو یہ تو گرم چھری کسی پہ بھی رکھو, چاہے اس میں 80 دن ہو یا نہ ہو, توبہ استغفار, وہ تو ایسے ہی ٹھیک ہے obviously. اور 80 دن کہاں ہیں, یہ کون سے یہ 80 دن ہے؟ مطلب کیا بکواس بات ہے. سوری, شاید لوگوں کے اندر ہوتے ہوں, مگر 80 دن ایک لڑکی کے اندر جو حجاب کرتی ہے, گھر میں رہتی ہے, کہاں کیسے؟ خیر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نا اس نے مجھے جب یہ لگائی, میں اس کے بعد زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اور پھر میرے بھائیوں نے مجھے وہاں پہ بلا لیا واپس نا, دبئی میں چلی گئی تھی. پھر وہاں پہ جب میں کچھ عرصہ رہی ہوں, پھر جا کے میرا دماغ تھوڑا سیٹ ہوا. پھر میں یہاں پہ جب واپس آئی ہوں تو میرے بھائیوں نے کہا کہ اس بندے کے ساتھ ہم نے اپنی بہن کو نہیں رکھنا نا, جو میرا ہسبینڈ تھا, اس سے میں نے کھلا لے لیا. اور یہ جو پیر صاحب تھے نا, یہ مجھے چھریوں کا یہ ڈراوا دے دے کے نا یہی کہتے تھے کہ میری ڈیمانڈ پوری کرو نا, یعنی کہ غلط طریقے سے کچھ اس طرح کی بات تھی. بہرحال جب میں نے یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے تھے تو اسے کہاں آپ کے شوہر موجود نہیں تھے؟ نہیں, یعنی کہ اس سے تو میرا رشتہ ہی ختم ہو گیا نا. اس کے بعد اس کے بعد فون پہ یعنی کہ نا, ہاں جی, اسے پتا تھا میں نے اسے چھریاں لگا کے خوب جلایا ہوا ہے, ڈرایا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈر جائے گی, بات مان لے گی. بہرحال جب اس کی میں نے بات نہیں مانی تو اس نے یہ کیا کہ مطلب کہ گالی گلوچ شروع ہو گیا, اور یہی کہ میں نے تمہیں بھی مار دینا ہے اور تمہاری ماں کو بھی مار دینا, تمہارے بھی پیس کرنے اور تمہاری ماں کے بھی کرنے. بہرحال اس نے بہت ہی گندی زبان بولی. پھر مجھے کسی نے نا گیلانی صاحب کو بتایا, پھر میں ان کے پاس آئی تھی. پھر آگے کا پروسیجر گیلانی صاحب کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اور جو بہنیں ہیں ہماری اس طرح کے چکروں میں نہ پڑیں. سنیں, آپ پولیس کے پاس نہیں گئے؟ نہیں, میں ان کے پاس نہیں تھی. جی گیلانی صاحب, اب آپ ذرا بتائیے کہ اس میں جو ایریا تھوڑا سا ایک اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں اس کی بات کرتا ہوں, جو اس نے مجھے بتایا. یہ جو ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, یہ ان کے لیے ایک سبق ہے, عبرت ہے. عبرت. اس کی شادی کے لیے بہت سارے رشتے آئے اس کے, تو اس نے اس آدمی کے لیے انکار کرتی رہی, اور اس نے 15 سال اس کا انتظار کیا جس سے یہ پیار کرتی تھی. اور 15 سال کے بعد
پھر اس کے بہن جو اس کے بھائی تھے وہ ماں باپ مان گئے، پھر اس کی شادی ہو گئی. شادی 15 سال سے اس کا ویٹ کیا. شادی کے بعد وہ بندہ جو پہلے اس کو لالی پاپ دیتا تھا، جو اس کو بہت ہی زیادہ، جس نے سبز باغ دکھائے ہوئے تھے، وہ اس سے بالکل ڈفرنٹ نکلا. وہ بالکل وہ ڈفرنٹ نکلا. اور اس نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پھر یہ ڈپریشن میں چلے گئی، اس وجہ سے ڈپریشن میں گئی. اور ڈپریشن میں جانے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتا، سائیکاٹرسٹ کے پاس اس کو لے کے جاتا، اس کا ایک جو نام نہاد پیر تھا. اور وہ جو پیر ہے وہ پولیس میں سپاہی ہے. وہ یہ جو پیر جس نے چھریاں لگائی ہیں وہ پولیس میں سپاہی ہے. وہ اور وہ اپنا وہاں سے کسی جگہ پہ ایک ڈیرا لگاتا ہے. ہر ہفتے وہاں پہ اس کے مرید بھی آتے ہیں، پیر بھی آتے ہیں. اور وہ بتاتا نہیں کہ اس کی یونٹ کون سی ہے، کہاں پہ وہ جاب کرتا ہے، کس جگہ پہ. اور پھر اس نے جو تھا اس کا پھر پورا، جب یہ ہوا تو اس نے پھر اس کا پورا بیک گراؤنڈ پتا کیا ہر چیز کو. ایک نارووال گاؤں ہے وہاں کا وہ رہنے والا ہے، ڈسکا میں کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں کا رہنے والا ہے. اور لیکن یہاں پہ کسی کو نہیں بتاتا ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہاں پہ کہاں پہ نوکری کرتا ہے. اس کی تصویریں اگر سنیپ صاحب نے دکھانی تھی اس کے موبائل پہ موجود ہے ساری. اور اس کے بعد اس نے یہ جو ڈیورنگ اس کے مطابق جب وہ مجھے چھریاں لگاتا تھا، اسی وقت چھریاں جب علیحدگی میں بات ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میری جو غلط ڈیمانڈ ہے وہ پوری کریں. پھر میں یہ چھریاں چھوڑ ایک سیکنڈ کا ایکسکیوز کرنا چاہوں گی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پہلی دفعہ آپ وہاں گئیں اور اس نے چھریاں میں وہاں نہیں گئی تھی، میرے ہسبینڈ اسے گھر ہی لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو چھریاں وغیرہ لگا دی اس نے، آپ کو سارا عمل اپنی طرف سے اس نے پورا کیا. اس کے بعد آپ دوبارہ کبھی اس سے پرسنلی ملی؟ نہیں، پرسنلی نہیں ملی. وہ مطلب کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فون پہ ہی رابطہ تھا اس کا. آپ کا نمبر اس کے پاس کیسے گیا؟ ظاہر ہے میرے ہسبینڈ نے دیا تھا، اس کا ہسبینڈ کیونکہ اس وقت نا وہ میرا علاج کر رہا تھا اپنی طرف سے نا. اچھا، تو اس لحاظ سے کہ اب تمہاری کیا کیفیت ہے، اب تمہیں کیا ہو رہا ہے، اب کیا فیل ہو رہا ہے، اس طرح کا مطلب. جی سر. اچھا، اس میں جو اس کے بعد پھر اس نے جب یہ سارا معاملہ، اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ اس میں پھر آئے سارے، تو انہوں نے پھر اس کا علاج کرایا سائیکاٹرسٹ کے پاس اور دبئی میں بڑے بڑے اچھے ڈاکٹروں کے پاس. تو پھر یہ ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہونے کے بعد یہ تقریباً کچھ 6-7 ماہ سے بھی یہ ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے تو وہ 6-7 ماہ سے اس کو تھریٹ کر رہا ہے. اس کے میسیجز جو ہیں وہ کل بھی میرے پاس جب یہ آفس میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس وقت بھی اس کے میسیج اس کے آ رہے تھے کہ میں آپ کو کالے علم کے ذریعے آپ کو غائب کروا دوں گا، آپ کو میں قتل کروا دوں گا، آپ کی ماں کو قتل کروا دوں گا. آپ کیونکہ اپنی امی کے ساتھ دونوں رہتی ہے، یہاں پہ آپ کے بھائی تو دبئی میں ہیں تو آپ کی لاش بھی نہیں ملے گی. اور اس طرح کی جو میسیج ہیں وہ اس کے. تو پھر ہم نے اس کا پٹیشن دائر کی ہے اس کے خلاف پرچہ درج کروانے کے لیے. اور انشاءاللہ اس کے خلاف پرچہ درج ہو جائے گا. اس کا پھر میڈیکل بھی ہم کروائیں گے سارا. سر